کے شو میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، اسلام آباد کی جانب مارچ کا الٹیمیٹم، 30 سے 35 لاکھ تاجر ٹیکس نیٹ سے باہر، مشیر خزانہ کا انکشاف، تاجر برادری اور ایف بی آر کے درمیان ڈیڈ لاک، صورتحال سنگین۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ سائنس آف اسٹیبلائزیشن، یعنی بار بار یہ لفظ ہم سن رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کی طرف ملک کی معیشت بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بہتر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ آج وجہ کیا ہے کہ تاجر برادری پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دے رہی ہے۔ وجہ صرف سی این آئی سی کی شرط ہے یا اوور آل ہی ان کو لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز اینٹی ٹریڈرز یعنی تاجروں کے خلاف رہی ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اگر ایسا ہے تو حکومت اس سلسلے میں ان کی تسلی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا اقدامات حکومت کی طرف سے اعلان ہوں گے یا متوقع ہے کہ کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ دیر قبل تقریباً 5 گھنٹے کی ملاقات کچھ سینئر تاجر رہنماؤں کی ہوئی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب سے۔ اس ملاقات کا احوال کیا ہوا، اس ملاقات سے کیا حاصل ہوا، کیا کوئی ریٹن ایشورنس تاجروں کو ملا ہے؟ جی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وربل ایشورنس تو ملتا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کاغذ پہ نہیں آیا کہ ہمیں یہ ایشورنس ہے کہ آپ کو تحفظات آپ کے دور کیے جائیں گے۔ وہ ملا یا نہیں ملا؟ کیا ہڑتال کل بھی ہوگی؟ کیونکہ آج تھی اور کل کی بھی اناؤنسمنٹ ہے، کیا کل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال اٹھائیں گے۔ اور پھر حکومت کی طرف سے اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی صرف تاجر نہیں، اگر ہم ایسوسیشن کی بات کریں تو آج آل پاکستان الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن، آٹوموٹیو ڈیلرز ایسوسیشن یعنی کار ڈیلرز جو ہوتے ہیں انہوں نے اسٹرائک کی، فرنیچر ایسوسیشن، اس کے علاوہ ماربل ایسوسیشن، اس کے علاوہ مرچنٹ ایسوسیشن، یعنی مختلف جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اسٹرائک کری، اس تمام چیمبرز نے اسٹرائک کو سپورٹ کیا۔ یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ شوکت بشرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں پروگرام میں، نعیم میر صاحب تاجر رہنما ہے، آل پاکستان انجمن تاجران کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، اس کے اس وقت اہم عہدے پر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی حفیظ شیخ صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں شامل بھی رہے ہیں۔ کھیل داس صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تینوں محترم حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ پہلے میر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے، مذاکرات میں کیا ہوا؟ 5 گھنٹے طویل ملاقات، ایف بی آر فائنانس منسٹر کیا آپ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کوئی ریٹن ایشورنس دی کل ہڑتال ہے یا کل ہڑتال نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمارے مذاکرات جو آج 5 گھنٹے جاری رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا، صورتحال وہی ہے جہاں ہم 13 جولائی کو کھڑے تھے، جہاں ہم 1 اگست کو کھڑے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن بات ہے، اور جب بجٹ 2019-20 آیا اور 1 مہینہ کا اس میں گریس پیریڈ دیا گیا شناختی کارڈ کی شرط کو، تو پھر وہ 1 اگست سے لاگو ہو گئی تھی۔ تو وہیں ہم کھڑے ہیں 1 اگست سے، اور اسی لیے ہم نے 13 جولائی کی ہڑتال کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اگست کے اندر 2 ہڑتالیں اناؤنس کی تھیں، لیکن ملکی حالات اس طرح کے تھے کہ ہم نے وہ ہڑتالیں ملکی مفاد میں واپس لیں، اور آج ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں۔ آج پورا ملک بند ہے اور کل بھی پورا ملک جو ہے وہ بند رہے گا، ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تو آپ نے آج جو 5 گھنٹے مذاکرات کیے نہیں میر صاحب، تو اس میں آپ نے جب کہا کہ ہڑتال ہم جاری رکھ رہے ہیں، نہیں 5 گھنٹے کا مطلب یہ کہ طویل بات چیت ہوئی، اس میں بہت سی باتوں پہ کراس کویشچننگ، بہت سے مطالبات آپ نے رکھے، انہوں نے جواب دیا، تو وہ ڈیڈ لاک کدھر آیا؟ یعنی وہ کیا وہ آپ کو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تحفظات مانتے ہیں، لکھنے کو تیار نہیں؟ وہ ڈیڈ لاک کس پوائنٹ کے اوپر ہے نہیں میر صاحب آپ کا اسپیسیفکلی؟ دیکھیں ڈیڈ لاک جو ہے نا جی، وہ 2 بنیادی مسائل ہیں۔ ایک تو شناختی کارڈ کی شرط ہے جو خرید و فروخت پہ عائد کر دی گئی ہے جی، اور دوسرا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ چھوٹے اور میڈیم سائز کے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لے کر آئیں گے، لیکن وہ فکس ٹیکس اسکیم کا جو مسودہ ہے وہ آفیشیل مسودہ جو ہے وہ کوئی سرکولیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ بہت سے ابتدائی مسودے انہوں نے بنائے ہیں، ڈسکس کیے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جس مسودے پر ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے اسے IMF جو ہے وہ مسترد کر دیتا ہے، اور لہٰذا وہ آفیشیل ڈاکومنٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شاید ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کے پاس گروی رکھوا دیا گیا ہے، اور اب اس ملک کا جو تمام معاشی نظم و نسق ہے وہ IMF نہیں چلانا ہے۔ تو یہی ایک مایوس کن صورتحال ہے، اور اسی مایوس کن صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ اور ہم نے آج وزیر خزانہ کو بڑا واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی IMF کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ طے کیا تھا اور اس میں جو شرائط طے کی تھیں آپ نے، ان کو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا۔
آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی, آپ نے تاجر تنظیموں اور تاجر نمائندوں کو بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ جو $6 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ہے یہ ہمیں ملنے جا رہا ہے, تو یہ شرائط عائد ہوں گی, تو آپ اس کے لیے پہلے پریپریشنز کر لیں, تیاری کر لیں, کیونکہ اس معاہدے کی روح سے جو تاجر برادری ہے پورے ملک کی, وہ بھی تو ایک فریق بن گئی نا. تو ایک فریق کو تو آپ نے جو ہے اس کو اندھیرے میں رکھا اور آپ نے ایک معاہدہ کر لیا, اور اب اس معاہدے کے نتیجے میں یہ دوسرا فریق جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ بال حکومت کی کورٹ میں ہے, اب درمیانہ راستہ حکومت نے نکالنا ہے. حکومت نے IMF کے ساتھ اپنے معاہدے کو بھی پورا کرنا ہے, اور حکومت نے اپنے ملک کی تاجر برادری کو جو ہے وہ مطمئن بھی رکھنا ہے. تو معیشت کا پہیہ تاکہ چلتا رہے, معیشت کا پہیہ رکے نہ, کاروبار چلے گا, معیشت چلے گی, ہمارا جو ہے بزنس جو ہے وہ فروغ پائے گا, تو تبھی حکومت چلے گی نا, ورنہ تو حکومت تو پھر نہیں چل سکتی اس طرح. تو نہیں صاحب, آپ کی طرف سے تو اس بات پر یہ ہے جی کہ ہم اس شرط سے نہیں ہٹیں گے, پیچھے CNIC والی آپ واپس لیں اور فکس ٹیکسیشن اسکیم کا جو آپ بتا رہے ہیں لکھ کر ہمیں مسودہ اس کو اپروو کریں یا نوٹیفیکیشن دیں, تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے لگے. اور حکومت مسئلہ جی دیکھیں مسئلہ فکس ٹیکس اسکیم ہی ہے اصل میں. صحیح, شناختی کارڈ کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہے بھی اور نہیں بھی. شناختی کارڈ کے مسئلے کو پلیز ذرا انڈرسٹینڈ کریں, اگر مجھے تھوڑے منٹ آپ دے دیں. شناختی کارڈ کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم شناختی کارڈ اپنا نمبر دیں گے تو اس کے ساتھ جڑے بے شمار مسائل ہیں جو پیدا ہو جائیں گے. مثلا ہمارا ٹرن اوور جب انرتھ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم پر 1.5% کی شرح سے ٹرن اوور ٹیکس لگ گیا, جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کہا 1.5% کو کم کر کے 0.25% کریں. دوسری بات ہم نے ان کو یہ کہی ہے کہ آپ ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا لیں گے. ود ہولڈنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی سے مال خریدوں گا تو اس کو ادائیگی کروں گا تو اس کا 4.5% ٹیکس دوں گا, تو میں نے اس کا 4.5% ٹیکس کاٹنا ہے اور میں نے FBR کا منشی بننا ہے. میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ کر لیں گے. اب سیلز ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے یہ بھی اس میں ریونیو کلیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز جو میں مال خریدتا ہوں اس کا میں 17% سیلز ٹیکس مینوفیکچرر اور امپورٹر کو تو پہلے ادا کر لیتا ہوں, اور میں جو اپنے گاہک سے 17% وصول کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے گاہک ہی کی بنیاد پر پہلے اس کے بیاہ پر میں نے اپنے مینوفیکچرر اور امپورٹر یعنی سورس کو میں نے ادا کر دیا ہوتا ہے. جب میں نے کوئی اضافی سیلز ٹیکس دینا ہی نہیں تو یہ سیلز ٹیکس کی جو بھاری بھرکم اور پیچیدہ ڈاکومنٹیشن ہے میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بنیادی مسائل اس میں یہ آ رہے ہیں. شناختی کارڈ کا مسئلہ ثانوی ہے, اس کو تو ذرا ایک سائٹ پر رکھیں. یہ سارے مسائل شناختی کارڈ سے جڑے ہیں. اب دیکھیں نا, اب شناختی کارڈ اگر دے دیا جاتا ہے تو پچھلے 6 سال کا آپ مجھ سے حساب مانگنا شروع کر دیں گے اور آپ مجھ سے پچھلے 6 سال کے نوٹس دیں گے. میر صاحب اجازت دیں کیونکہ آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. شوکت بسرا صاحب یہ فرمائے گا کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ انہوں نے حفیظ شیخ صاحب سے اور FBR حکام سے ملاقات ابھی 5 گھنٹے کی ہے, یعنی ابھی آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو وہ آپ نے خود سن لیا, ان کی زبانی اگر اب تک آواز بھی پہنچی ہے کہ یہ مطالبات پر قائم ہے, مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے اور کل بھی ہڑتال ہے. کتنا بڑا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو چیلنج گورنمنٹ کے لیے بننے جا رہا ہے یہ بسپا صاحب؟ کا مقصد آپ ہی سمجھتے ہیں, ہم کوئی یہاں پہ کر کے ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیاست نہیں کر رہے اور یہ سیاسی نہیں جا رہے کا پرابلم کیا ہے. گورنمنٹ کا تو یہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی 30 سے 35 لاکھ لوگ آج حفیظ شیخ صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں کہ آپ ڈاکومنٹیشن کروا لیں, آپ NIC کی شرط رکھ لیں. اصل میں پرابلم ٹیکس چوری ہے ان کا. یہ بڑی بڑی دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے, میں ان کو خود جانتا ہوں. لوگوں کی ڈسکمبی کے گھیرتے ہیں, اس طرح ان سے مال کماتے ہیں, ان کو ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ یہ کریں کہ پاکستان کے اندر جس کو آ ڈالو کیونکہ یہاں آفیت کی حکومت ہے تو یہ بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ کی حکومت بالکل نہیں ہے کہ یہ مدد کرے, یہ سیاست کرے, یہ تاجر نہیں ہے, یہ سیاسی ٹولہ ہے. وہ سیاسی ٹولہ ہے جو وقت بلیک میل کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو آزادی مارچ کر رہے ہیں. ورنہ اگر ان کا مقصد سیاست نہ ہو, بلیک میلنگ نہ ہو, تو 29-30 تاریخ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے سیفان, آج ان کی میٹنگ آج نہیں ہوئی ہے, یہ گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں, اربوں خربوں روپیہ کما رہے ہیں. جب ٹیکس پوچھو تو کہتے ہیں جی ہم تو ہڑتال کریں گے, لیکن بس اب یہ ہے تو چیلنج نا, دکانیں بند کر دیں گے. بس اب یہ سیاسی ٹولہ ہے, یہ اگر کسی سے بھی ملا ہوا ہے چلے وہ آپ کی اپنی ان پہ تحفظات ہیں, لیکن
یہ ہڑتال تو ہے نا, مطلب جس طرح اگر گاڑیوں کے ڈیلرز نے بند کی ہوئی ہیں دکانیں مرچنٹس, تو اس کو فیس کیسے کریں گے آپ, کیا کریں گے اس کے لیے؟ سیفان کیا کریں کہ یہ سٹیٹ ہے, کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ غریب عوام کو لوٹتے رہے, ان سے اندھا دھند یہ پرائس لیتے رہے. اگر ان کو صرف یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ میر صاحب آپ جو کسی چیز کو سودا بیچ رہے ہیں, کوئی چیز بھی بیچ رہے ہیں, اس کی رسید دے دیں, آپ اپنے NSA میں دے دیں ہمیں, آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. لیکن یہاں پر اندازہ کریں بالکل اس طرح بیہیو ہو رہے ہیں جیسے یہ ایسا مافیا ہے کہ جس کو ہاتھ لگاؤ وہ کہتا نہیں میں تو بیڑا غرق کر دوں گا, میں چڑھائی کر دوں گا. 5 گھنٹے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ جوڑ رہے ہیں کبھی IMF کے ساتھ. میں پھر آپ کو کلیئر کرتا ہوں, 29 اور 30 تاریخ رکھنے کا مقصد کیا ہے مجھے کوئی سمجھا دے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آزادی مارچ آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا جلسہ اور جلوس ہو رہا ہے, یہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ ایک میری بات سن لیں نا, اگر یہ اس بات کو, آپ کی بات امپورٹنٹ ہے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ہم کھیلدار صاحب نون لیگ کے رہنما, اور آپ نے جو باتیں سیاسی ٹولہ ہے, تاجر نہیں ہے سیاسی ٹولہ ہے, تو نہیں میر صاحب کا جواب بنتا ہے. لیکن آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا نا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین سوالات, تاجروں کی ہڑتال, آخرکار مستقبل کا لاہے عمل کیا ہوگا تاجروں کا, 5 گھنٹے کے مذاکرات, اس کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار. اور کیوں برقرار؟ کیونکہ وہ شرائط جو گورنمنٹ ہے شاید ماننے کو تیار نہیں. تاجر کہہ رہے ہیں جی کہ IMF کی کنڈیشنالٹیز گورنمنٹ کے ہاتھ اس پر زنجیریں بندی ہوئی ہیں, گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کا موقف بھی آپ کو, یعنی PTI کا موقف بھی آپ سن رہے ہیں, شوکت صاحب نے سنا ہے. شوکت صاحب نے ایک بات کی, میں نہیں میرے صاحب سے جواب لوں, اس سے پہلے کھیلدار صاحب ساتھ ہیں. کھیلدار صاحب, نون لیگ صاحب کی بات آپ نے سنی, وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ہے, سیاسی ہے, یہ آپ لوگ مل کر رہے ہیں, تاجر اور آپ لوگ ملے ہوئے ہیں, یہ گٹھ جوڑ ہے کوئی آپ لوگوں کا, کیا ہے یہ PTI سوال اٹھا رہی ہے, آپ کیا جواب دیں گے اس پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو معیشت گورنمنٹ نے آ کے تباہی کے کنارے پہ پہنچائی ہے, ایک طرف کاروبار نہیں ہے, دکاندار, آپ عام دکاندار کے پاس جائیں, تاجر کے پاس جائیں, ان کو کاروبار کرنے کے لیے گاہک نہیں آتا, یہ ساری حکومت کی ناکامی ہے. دوسری طرف سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. تیسری طرف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو حکومت کے نمائندے نے, بسرا صاحب نے باتیں کی, اب آپ جب تک بات نہیں کریں گے, بات سنیں گے نہیں, ایک پولیٹیکل حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ ان کا تحفظات دور کیے جائیں. آپ بڑے تاجروں کو, بڑے جو صنعت کار ہیں, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں, ان کی بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں, ان کو یہاں تک ریلیف دیتے ہیں کہ نیب آپ سے نہیں پوچھے گی, آپ کے لیے کمیٹی ہم بنا رہے ہیں. تو جو عام تاجر ہے, جو چھوٹا تاجر ہے یا جو کاروبار کرتا ہے, اس کے لیے ان کے پاس یہ زبان ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی. اگر 5 منٹ میٹنگ ہوتی ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. ہٹ درمی ہے یہ. IMF پہلی دفعہ نہیں آیا ہے پاکستان, IMF میں پہلے بھی ہوتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 ماہ سے مذاکرات چل رہے ہیں, دیکھیں اور کس طرح مذاکرات کی بات نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں اس پہ, اگر آپ کی ہر چیز پہ آپ نے یو ٹرن, آپ کو اس حکومت پہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو میں نے میر صاحب کی بھی باتیں سنی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی مارچ اور اس کو جوڑ رہے ہیں. یہ 2 مہینے پہلے جب ان کی جدوجہد شروع ہوئی تھی, نہ آزادی مارچ کی مطلب ڈیٹ پہ کہہ رہے ہیں 29-30 رکھی ہے 29. دیکھیں ان کی جب یہ پہلے بھی ہڑتال کر چکے ہیں. پہلے تو اس شہر کو 5 سال کیوں بند نہیں ہوا, کراچی کے کیوں تاجروں نے ہڑتال نہیں کی؟ کہ IMF نہیں تھا ہماری گورنمنٹ میں؟ بات یہ کہ آپ تاجر کا کسی نہ کسی سے سیاسی اس سے وابستگی ہو سکتی ہے, مگر تاجر جو بھی, میرا بھی ایک تاجر خاندان سے تعلق ہے. پہلے میری پرائرٹی جو تاجر ہوتا ہے اس کی یہ ہوتی ہے اپنا کاروبار, اور اپنے کاروبار کو جب تک وہ نہیں ہے سیاسی, وہ تو صرف ووٹ دینے, وہ کوئی سیاست تو نہیں ابھی کر رہے ہیں. کیا انہوں نے کوئی دھرنے میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہی تاجر تھے اس گورنمنٹ کو PTI کے فنڈ ریزنگ آپ نکالنے کس نے کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر جو کہہ رہے ہیں حکومت کو مان لینا چاہیے, ہٹ دھرمی PTI گورنمنٹ کی ہے, لیکن تاجر یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ IMF کی وجہ سے بندی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہی, وہ ان کو بولتی بھی ہے لیکن ریٹرن IMF ہے نا پیچھے, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں IMF میں کہتا ہوں پہلے بھی تھی, آج نہیں آئی ہے اس گورنمنٹ کو, یہ IMF نہیں ملا. پہلے بھی ہم بھی IMF میں گئے ہیں,
مگر ان کی ول نہیں ہے, ان کے فیصلے نہیں ہوتے, یہ ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے ہیں, ہر چیز پہ کسی پہ کوئی اس کی بات پہ اعتراض کرنے کے لیے آپ کی جماعت کی حد تک جو الزام ہے کہ آپ کا گٹھ جوڑ ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر بالکل ایسا نہیں ہے. ہم پاکستان کے ہر اس طبقے کی حمایت کریں گے, تاجر ہو, استاد ہو, ڈاکٹر ہو. ڈاکٹروں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, کون سا طبقہ ان سے خوش ہے؟ آپ تاجر کو, آپ کاشتکاروں کی بات کریں, آپ یوریا کے ریٹ دیکھ لیں, آپ چاول کا آپ کاشتکار کو کیا ریٹ مل رہا ہے, کپاس کا کیا ریٹ. ہر طبقہ اس ملک میں پریشان ہے, 22 کروڑ عوام پریشان ہے. اب اس پریشانی کی ہم ان کی سپورٹ بھی کریں گے, مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان لاک ڈاؤن ہو. یہ حکومت کی اپنی پالیسیاں, ان کی اپنی جو ہٹ درمی ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو یہ 29-30 کیا یہ پتہ نہیں کتنے دن ہڑتال کرے. اگر اس طرح ان کا رویہ رہا تو یہ پاکستان کے جو بھی یہ آپ نے ایک سوال اس پہ ریز کر دیا. اس کے ساتھ میڈیا, کون سے طبقے کو انہوں نے چھوڑا ہے, کون سے مزدور کو چھوڑا ہے, بتائیں. کسی کو انہوں نے معاف کیا ہو. آپ نے ایک بات بولی ہے کہ یہ 29-30 کے بعد کیا ہوگا, تو میں نہیں میر صاحب آپ کو بسرا صاحب کی بات کا جواب بھی دینا ہے, آپ لازمی دیں. اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ 29-30 کے بعد کیا ہوگا, کیا اسٹریٹجی. ہم نے سنا ہے کہ الٹیمیٹم اسلام آباد مار دیکھیں, اصل ایشو یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا, یہ اس دفعہ IMF کو مس ہینڈل کر رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مس ہینڈل کرنے کی کہ یہ نا تجربہ کار لوگ تھے. جی نہیں میر صاحب, میں بس صاحب اگر نہیں میر صاحب کا جواب ہم لے لیں, پہلے اتنی دیر میں آپ کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کا موقف ہے. بس صاحب نہیں میر صاحب یہ فرمائے جی, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے, آپ تاجر ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, کون ہیں آپ لوگ؟ نہیں میر صاحب دیکھیں جی, ہم تاجر ہیں, ہم پریشر گروپ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنے کا جب حکومت پھنسی ہو. تو ہم نے بالکل سوچ سمجھ کے, اور بالکل ہماری انٹینشن یہی تھی کہ ہم نے یہ ڈیٹیں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے رکھی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت پر اور دباؤ اپنے جائز مطالبات کے لیے بڑھانا ہے. ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں, ہم کسی کے سیاسی اعلیٰ کار نہیں. اگر ہم نے اپنے تاجروں کو یہ کہا ہوتا کہ آپ اپنا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک ہوں, یا ان کے آزادی مارچ کا ہر شہر سے حصہ بن جائیں, ان کا استقبال کریں, ہم نے کہیں استقبالیہ بینر یا استقبالیہ کیمپ لگائے ہوتے, پھر تو آپ ضرور ہم پر یہ الزام لگاتے. ہماری تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بالکل اس مارچ کا حصہ نہیں بنی. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, اور اگر بسرا صاحب کو یہ تاریخیں مناسب نہیں تھی لگ رہی تو بسرا صاحب ہمیں بتا دیتے, فون پر مجھے کہہ دیتے کہ یار یہ تاریخیں بدل لو, حکومت کو دوسری تاریخیں سوٹ کرتی ہیں ہڑتال کے لیے, کیونکہ ہم نے آپ کی باتیں تو ماننی نہیں ہیں, تو آپ نے تو ہڑتالیں کرنی ہیں, تو ہم ان کی بتائی ہوئی تاریخوں پر ہڑتال کر لیتے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا آئندہ کا لائے عمل ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں, اگر ہماری بات کو نہیں مانا جائے گا, ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے, تو احتجاج ہوگا, احتجاج ہوگا, احتجاج ہوگا. احتجاج کا کوئی بھی رنگ, کوئی بھی صورت ہوگی, ہم آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ہمارے معاش کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اور یہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے, اور ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم اتنی نکمی, نالائق اور ویژن لیس حکومت جو ہے, ہم اس پر نہ اعتبار کر سکتے ہیں, نہ ہمیں اس پر کوئی اعتماد ہے, اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ گورننس کر سکیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے تاجر کو مطمئن کر سکیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کی معیشت چلا سکیں. نااہل, نالائق حکومت ہے, اور ہم اس نااہل اور نالائق حکومت کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ بلیک میلر ہیں, یہ سیاستدان ہیں, تاجر کے روپ میں یہ بلیک میلر ہیں. ہم بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ جو بسرا صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں, آپ خود سوچ لیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا تاجروں کو ساتھ لے کر کسی حکومت کا کام نہیں کہ ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. اگر آپ اپنے ملک کے تاجر کو بلیک میلر کہیں گے, اگر آپ اپنے ملک کے تاجر کو جو ہے اس پر گھٹیا الزام لگائیں گے, تو تاجر بلیک میلر نہیں ہے, آپ ہیں بلیک میلر. تاجر گھٹیا نہیں ہے, آپ ہیں گھٹیا, آپ ہیں گرے ہوئے لوگ, آپ ہیں نیکزدہ, آپ پر مقدمے ہیں, آپ پر کرپشن کے مقدمے ہیں, فیڈ بیکس آپ لیتے ہیں, چور ہیں آپ, ڈاکو ہیں آپ, لٹیرے ہیں آپ. نہیں میر صاحب دیکھیں,
बात है कि इसको यहाँ पे नहीं साहब देखें इसको टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये फरमाइएगा आपसे तुम्हारी जो कर रहे हैं आपने इस तरह से फरमाइएगा कि आवाज देखें नहीं साहब देखिए जज्बात में ना है जज्बात में ना है आपके मुतालबात है नहीं मीर साहब मसला साहब अगर खामोशी एक सेकंड को नहीं मीर साहब देखें ये आपको पूरी नेशन देख रही है पूरी कौम देख रही है इस तरह इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा नहीं मीर साहब जरा ठंडे हो जाए नहीं मीर साहब जरा ठंडे हो जाए बात हो रही है ठंडे मिजाज बात करेंगे आप यहाँ पे तो हल नहीं हो सकता ये मसला आपके मुतालबात हैं हम जानते हैं जेन्युइन है उनकी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुनते हैं एक दूसरे को बैठकर देखिए जी आपको पूरी कौम देख रही है और यार ये सियासत कर रहे हैं यार भौंकना बंद करो ये टैक्स चोरी करते यार इनकी आवाज आप नहीं मीर साहब की भाई नहीं मीर साहब की कार्ड दे दे ये शोर मचाना शुरू कर नहीं मीर साहब की आवाम को लूटते टैक्स चोर क्योंकि ये बात ऐसी हो रही है कि ये शाइस्ता गुफ्तगू नहीं हो रही है देखिए वो जो बात है जज्बात में आगे चली गई है तो नहीं मीर साहब आपकी आवाज बढ़ती पड़ी है अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूद अंदाज नहीं गुफ्तगू करते हैं और लोगों को पता नहीं क्या बता रहे हैं वो तो बहुत आगे तक बात चलेगी अच्छा इस बात को आगे बढ़ाते हुए नहीं मीर साहब खामोश हो जाए आप तो नहीं मीर साहब सियासत कर रहे हैं नहीं मीर साहब इस तरह ना हो जी जज्बात में इतने आगे ना आए देखिए बात को करें ठंडे मिजाज से दोनों मिलकर ठंडे मिजाज से बात करें आपके साथ बस साहब की तो खैर आवाज में भी नहीं करने अच्छा चले जी नहीं मीर साहब की आवाज नहीं मीर साहब की मुझे जरा जाना है चले ठीक है जी आप जाए नहीं मीर साहब नहीं मीर साहब जाए आपका टाइम भी था आपने 7:30 का टाइम दिया था आप निकल जाए बस साहब आपसे बात करते हैं खेलदा साहब को बिठाओ और ये कौन आपने मरासी बिठाए हुए हैं मेरे साथ यार इनकी आवाज आप जी हाँ खेलदा साहब फरमाइए जी इस पर देखें बात ये कि क्योंकि मैं ये आवाज की बात मैं बताता चलूं क्योंकि ये इस पर अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी जो मौज़िब नहीं होगी क्योंकि पूरी कौम देख रही है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल गुस्से में इंसान कर देता है जो कि सही नहीं होता इसलिए जरूरी था कि आवाज बंद की जाए क्योंकि फैमिलीज देख रही है पूरा मुल्क देख रहा है आप गुस्से में आके कुछ भी बोल रहे टीवी के ऊपर जो हुक्मरान होता है वो सर झुका के चलता है हुकूमत एक जिम्मेवार शख्स जिम्मेवार होती है जिम्मेवारी से बात करती है जब शौकत बसरा साहब उस पे इल्जाम ब्लैक मेलिंग ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया बात ये तो बात ये एक ये तो होता है ना मतलब एक टॉक शोज के अंदर आप बात करते हैं इल्जाम ब्लैक मेलिंग की होता है आप पे भी लगता है तो उन्होंने भी क्या कहा वो तो आगे उन्होंने भी नालायक आपने उसकी आवाज बंद नहीं नालायक नहीं वो आगे तक चले गए तुम ये हो तुम वो हो तुम वो नहीं उनको भी हक है जमहूरी में बात मौजूद अंदाज में मौजूद अंदाज में बात हो तो सही है मगर जब पहली जिम्मेवारी है हुकूमत की ये नई जिम्मेवारी पूरी कर रही है ना इनका अब बर्दाश्त है ये इतने नहस पे पहुंच चुकी है गवर्नमेंट आप देख रहे हैं ये कौम भी देख रही है क्या जरूरत है भाई देखें ताजरों का एक इशू है इशू है आपके निगोसिएशन होती है 2 महीने से एक कौन सा ये बड़ा मसला है जो साइंस रॉकेट है जो समझ नहीं आ रही ये तो बड़ा आसान सा मसला होता है जो निगोसिएशन में 2 बातें छोड़ी जाती है एक ली जाती है अपनी बातें उसको हल कराए जाते हैं मगर हुकूमत संजीदा नहीं है इस मसले पे हुकूमत संजीदा की बात नहीं है हुकूमत के पास रूम है क्या मतलब मैं हुकूमत की तरफ से नहीं बोल रहा मैं ये बोलूं कि हुकूमत के पास क्या हाथ बंधे हुए कितना रूम है फिस्कल स्पेस जो हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में कि वो इस मुआहदे पे जो ये मुतालबात कर रहे हैं उस पर दस्तखत कर सकती है उसको उसने आगे आईएमएफ से मुआहदा किया जो खुद ताजिर भी बोल रहे हैं कि आईएमएफ से मुआहदा हुआ पीछे और वो उससे हट नहीं सकते वो लकीर है कागज पे ये इस पे कायम रहना कभी भी ये नहीं हुआ है कि आईएमएफ के वजीर मुशीर उनके जो मुनक़द जो लोग उन्होंने भेजे हैं वो वर्ल्ड बैंक के लगाए हुए हैं तो अब जब पॉलिटिकल आपकी इतनी बड़ी पीटीआई की गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं इतने लोग काम वाले भी ज़ाहिर होंगे क्यों नहीं आप एक पॉलिटिकल तौर पे उस पर ट्रीट करते अगर आप ब्यूरोक्रेसी की तरीके से या जिस तरह आईएमएफ खुद समझो डायरेक्ट कर रही है गवर्नमेंट सियासी गवर्नमेंट हमें तो ये नहीं लगती कि पीटीआई की कोई सियासी गवर्नमेंट है कोई पॉलिटिकल फैसले कर रही है ये नतीजा यही है कि क्योंकि इन्होंने बाहर से लोग बैठा दिए कल वो चले जाएंगे पहले भी वो आए थे मुशर्रफ के दौर में अभी भी कल चले जाएंगे उनका क्या जाए ताजरों से क्या जाए अवाम के मसाइल से तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो भी पॉलिटिकल अपनी पार्टी के लिए और वही समझते हैं मतलब मैं तो इलेक्टेड लोग नहीं होंगे अगर सिलेक्टेड लोग होंगे तो सिलेक्टेड लोग होंगे तो यही नतीजा होंगे मैं तो अब ये समझ रहा हूं क्योंकि ये जो अप्लाई होना था ये जुलाई 1 से होना था अब जुलाई 1 गुजर गई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया अब अक्टूबर भी गुजर रही है और ये शायद 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होना था तो बसरा साहब ये तो मुझे लग रहा है कि जो डेडलॉक है ये 5 घंटे मुलाकात मुज़ाकरात के बाद भी नहीं हल हुआ
اور یہ تو چلتا رہتا ہے یہ جو آپس میں گفتگو ہوئی جذباتی, لیکن کیا یہ تو مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس وقت. آپ کو نظر آ رہا ہے حل ہوتا ہوا؟ یہ تو معاملہ بڑھ کے جائے گا شاید اگلے مالی سال تک. کیا ہوگا, یہ کیسے حل ہوگا؟ ایشو کیا ہے؟ آج آپ نے خود کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ڈائیلاگ کرتے ہوئے, تو کیا چاہیے ان کو کہہ رہے ہیں بھائی رجسٹر ہو جائیں, سارے ڈاکومنٹیشن کر لیں. آج کے پبلکتا پر ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ 30-35 لاکھ لوگ جو ٹیکس لیجیے, اور یہ میں سنا تو بتاؤں میری چھوٹے چھوٹے علاقوں کے تصویروں کی دکانیں حرم آباد, بابر نگر بڑا خود ضلع ہے, ان لوگوں کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, ڈیلی جو کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں, ان چھوٹے تاجروں کو بلیک میل کر رہے ہیں, حکومتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. ان کو صرف بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ, پاکستان آپ کا ہے, ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہم اپنا ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اور دوسری بات دیکھیں, جب سے ہماری حکومت آئی ہے, بس میں اس دوسری بات سے پہلے میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں, کیا بناتے ہیں بس صاحب یہ مجھے فرما دیں, دیکھیں وہ بلیک میلر ہیں, وہ پولیٹکس کر رہے ہیں, وہ آپ کچھ بھی ان پہ الزام لگا لیں, لیکن ان کے مطالبات کو کیا آپ حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں وہ کچھ بھی ہیں. چلے میں اس سوال کا جواب بریک کے بعد لیتے ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم کراچی کی جو تاج ہے, جو آل کراچی تاجر اتحاد ہے, انہوں نے آج کیا کیا, ان کی سٹرائک کال کیسی رہی, ان کا موقف بھی لیں گے. پی ٹی آئی ساتھ ہے, پی ایم ایل این ساتھ ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. آخرکار وجہ کیا ہے اس ہڑتال کی تاجروں کی طرف سے, آگے کا لاہ عمل کیا ہے, ڈیڈ لاک کیوں ہے, آج 5 گھنٹے مذاکرات کے باوجود بھی ڈیڈ لاک ہے, تو آخر ایسا کیا ڈیڈ لاک ہے اور کیوں نہیں بات آگے بڑھ رہی؟ پولیٹیکل ٹیمپریچر الگ بڑھ رہا ہے اس وقت. اس پورے ماحول میں یہ ہڑتال آگے کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے؟ ہمارے ساتھ شوکت بسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں, کھیلداز صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر رکن ہیں قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عتیق میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ کراچی تاجر اتحاد کی نمائندگی کر رہے ہیں, سربراہ کراچی تاجر اتحاد کے. میر صاحب آپ فرمائیے گا, آج کراچی میں ہڑتال کیسی رہی, کتنی براڈ, کس طرح سے کامیاب رہی, ناکام رہی, جزوی رہی, مکمل رہی, اور اس کے ساتھ آگے کا لاہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے میر صاحب؟ دیکھیں جہاں تک ہڑتال کی بات ہے تو کراچی کے کیا پورے ملک کے تاجر اس سسٹم سے پریشان ہیں, ہراساں ہیں اور بہت زیادہ خائف ہیں اس سسٹم سے جو ان پر لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہی سبب ہے کہ آج پورے ملک میں بھرپور ہڑتال کی گئی, اور آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیا نے دکھایا بھی کہ تاجروں میں آئندہ کے جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے, تاجروں میں ایک خوف ہے اور خدشات موجود ہیں. یہی سبب تک آج یہ 2 روزہ ہڑتال کال کی گئی, اور آج جو مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں مرکزی سطح کے لیڈران اور وزارت خزانہ کے درمیان, تو وہ بھی کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل کی ہڑتال جو ہم چاہتے تھے کہ آج مؤخر کرنے کا اعلان کرتے, لیکن وہ اس لیے جاری رہے گی کہ معاملات کیوں موجود ہیں. صحیح, تو کل کراچی کی مارکیٹس بند رہیں گی, مین جو مارکیٹس ہیں آپ کہہ رہے ہیں بند رہیں گی, اس کا مطلب الیکٹرانک مارکیٹ ہو گئی, جو اور دیگر فرنیچر مارکیٹیں جو بڑی مارکیٹیں ہیں یقیناً ان پر اثر آتا ہے, اور وہ کل بھی بند رکھنے کا اعلان کیا ہوگا. کتنا نقصان ہے میر صاحب؟ میں ایک بات آپ سے اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ سے بھی موقف لیں, ایک نقصان کا کوئی اندازہ تخمینہ کوئی ہے کہ ایک دن میں اگر یہ مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو کتنا نقصان جو اس وقت قومی خزانے کو ہوتا ہے, کتنے ارب روپے کا کوئی ٹیکسیشن کے حوالے سے کتنا نقصان ہے؟ دیکھیں تاجروں کا اپنا نقصان 4 ارب کا ہو جاتا ہے صرف کراچی کی سطح پہ. اچھا, ملک کی سطح پہ تو یقیناً یہ 30-40 ارب سے زیادہ ہی ہوگا. 30-40 ارب کا ہے صرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے جس طرح آج 10 روز پہلے ہڑتال کا اعلان کیا اور آج مذاکرات کے لیے ان کو بلایا, تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیر آیت درست آیت, تو یہاں میں اگر دیر آیت غلط آیت, کم از کم 10 روز کے درمیان میں بارہا شفر زیدی صاحب کو میسج بھی کیے کہ آپ یہ بڑے نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں,
آپ تاجروں کو بٹھائیں صحیح. اور ان سے مذاکرات ٹھیک ہے. کا اچھا آغاز کریں. کیونکہ میر صاحب آپ نے بات کی بسرا صاحب 30 سے 40 ارب روپے کا نقصان یہ کہہ رہے ہیں پورے ملک کا ہے اور 4 ارب روپے کا نقصان تو صرف شہر کراچی کا. کل بھی اسٹرائک ہے بسرا صاحب. اب یہ سچویشن سیاسی طور پر ہی حل ہو سکتی ہے بسرا صاحب, کس طرح حل ہوگی, مطلب کوئی اس کا حل کیا ہوگا, مذاکراتی حل نظر سفان عتیق میر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے اور ماشاءاللہ جنرل ریپریزنٹیٹیو ہیں ایک میں سمجھتا ہوں تاجر کمیونٹی کے. میں اپنی گزارش کی عتیق میر صاحب کو یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں جتنا کنوینس اور جتنا فیسیلیٹیٹ یہ حکومت کر رہی ہے اور ڈائیلاگ کر رہی ہے بار بار, آج بھی 5 گھنٹے وہاں پہ ڈائیلاگ ہوا, ایشو کیا ہے یہ کم از کم پوری قوم کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ حکومت کیا کہتی ہے. حکومت یہ کہتی ہے بھائی کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں, ڈاکومنٹیشن میں آ جائیں, لکھ پڑھ میں آ جائیں, آپ NIC دے دیں تاکہ ہم لوگ چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیں, چیزیں بہتر ہو سکیں, آپ اپنے اینڈ پہ بہتر کر سکیں, حکومت اپنے اینڈ پہ. اور آگے سے کیا کہا جاتا ہے, یہ IMF کا ایجنڈا ہے, یہ IMF کے لوگ ہیں. گزارش یہ ہے اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے, میرا خیال ہے کہ جتنی انہوں نے باتیں کہیں ساری کی ساری مانی ہے. ان سے عتیق میر صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کا مجھے احترام ہے, ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایشو کہاں پر اٹکا ہوا ہے, کیا حکومت آپ کو کیا کہتی ہے, کیا حکومت آپ پہ کوئی چھاپے مار رہی ہے, حکومت کیا آپ کی دکانیں بند کروا رہی ہے, کیا حکومت آپ پہ کوئی ناجائز ٹیکس لگا رہی ہے, صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. بس اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے. صرف میرا اتنا عتیق میر صاحب سے سوال ہے کہ حکومت کیا کہتی ہے. صحیح. میر صاحب جی کچھ جواب دینا چاہیں گے میر صاحب؟ جی دیکھیں, ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ تاجر نمائندگان جب بھی FBR کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جہاں یہ بات تقریباً فائنل ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے یا فلاں خدشات کو دور کر دیں گے, جس میں خاص طور پہ دیکھیں کہ سارا دائرہ, اگر ایک دائرے میں پورے ایشو کو دیکھیں تو ایشو یہ ہے کہ جو اس سے قبل بھی جو کوشش کی گئی IMF کی وہاں پر کہ سیلز ٹیکس پرچیز کی ریٹیل کی سطح پہ اس کا نفاذ ہے, دوسرا ڈاکومنٹیشن معیشت ہے, سارا معاملہ یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. لیکن کچھ طریقہ کار پہ اختلاف ہے, کچھ ٹیکسوں کی شرح پہ اختلاف ہے, اس کا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے. نہیں تو مسئلہ پھر کیا ہے میر صاحب, مطلب حکومت مسئلہ یہ دیکھیں, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں FBR کی زبان میں بات کرتا ہوں. FBR کا کہنا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس لیے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ تاجروں کی شکایت جائز ہے, ہم اس کو اس لیے حل نہیں کر سکتے, اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کہ FBR کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ہے, FBR کا دباؤ ہے, FBR کی شرط ہے, تو سوری IMF کی شرط ہے. اچھا یہ IMF پہ بات آتی بار بار میر صاحب, میں کھیلدار صاحب سے لاسٹ لیگ کی کمنٹ آپ کے بھی شامل کر لوں. کیا کھیلدار صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو تو پولیٹیکل فائدہ شاید اس سے مائلیج ایک حد تک ہو رہا ہے, ماحول دیکھیں 29-30 کی تاریخ, آپ لوگوں کا لانگ مارچ, سب چیزیں چل رہی ہیں, اسی میں تاجر بھی ہڑتال کر رہے ہیں, پولیٹیکل بینیفٹ ہے کھیلدار صاحب, آپ کے نیریٹو کو سپورٹ تو مل رہی ہے اس سے؟ دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو, پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو, مگر مسئلہ یہ ہے, میں جو آپ پوچھ رہے ہیں بار بار میر صاحب سے, ایشو کیا ہے, ایشو اس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو بھی چور سمجھتے ہیں, یہ تاجروں کو بھی چور سمجھتے ہیں, یہ ڈاکٹروں کو بھی چور سمجھتے ہیں, یہ صحافیوں کو بھی چور سمجھتے ہیں, یہ کاشتکاروں کو بھی چور سمجھتے ہیں, پوری قوم کو یہ چور سمجھتے ہیں. ایک ہی یہ جو سچے اور صاف شفاف لوگ ہیں جو PTI کے گورنمنٹ کے وزیر مشیر ان کے, اور جب وزیر اعظم بیٹھ کے بار بار دھمکیاں دیں, چھوڑوں گا نہیں, ٹیکس دینا پڑے گا, چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, اگر باہر جاتا ہے دنیا کے ملکوں میں ادھر وہاں جا کے کہتا ہے دیوالیہ ہو گئے, چوری ہے, منی لانڈرنگ ہے, ان کو یہ پالیسی, یہ ان کا بیانیہ ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو لے ڈوبا ہے اور پاکستان کو تنہا کر دیا ہے, اور اس طرح ملک آگے نہیں بڑھے گا. ملک